خدا ایک دن جذبۂ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے یا خدا ایک دن جذبۂ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے کملی والے کے قدموں میں ہو سر میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے کملی والے کے قدموں میں ہو سر میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے سامنے سبز گنبد کا منظر بھی ہو لب پہ تکبیر اللہ اکبر بھی ہو سامنے سبز گنبد کا منظر بھی ہو لب پہ تکبیر اللہ اکبر بھی ہو ایسے عالم میں زمزم سے لا کر کوئی ایک ساور پلائے تو کیا بات ہے ایسے عالم میں زمزم سے لا کر کوئی ایک ساور پلائے تو کیا بات ہے یا خدا ایک دن جذبۂ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے جن پہ ہو جائے ان کی نگاہ کرم جا کے آنکھوں سے چومے نبی کے قدم جن پہ ہو جائے ان کی نگاہ کرم جا کے آنکھوں سے چومے نبی کے قدم زندگی میں خدا ہر مسلمان کو یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے یا خدا ایک دن جذبۂ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے جانے والا تو شوق سے جائے مگر جا کے واپس نہ آئے تو کیا بات ہے جانے والا تو شوق سے جائے مگر جا کے واپس نہ آئے تو کیا بات ہے یا خدا ایک دن جذبۂ عاشقی یہ کرشمہ دکھائے تو کیا بات ہے کملی والے کے قدموں میں ہو سر میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے کملی والے کے قدموں میں ہو سر میرا اور مجھے موت آئے تو کیا بات ہے
نصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومحبيه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا شريك له. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ کا بے حد فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی یاد کے لیے جمع فرمایا، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے اور ان کے ذکر مبارک کے لیے ہمیں جمع فرمایا۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ آیت کریمہ جو پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بھی بنا دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے مہربان۔ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو ہمیں بھی اللہ سے محبت ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنی محبت کا معیار اس آیت کریمہ میں بیان فرما دیا کہ میری محبت کا معیار میرے محبوب کی غلامی ہے۔ جو جتنا میرے محبوب کی غلامی اختیار کرے گا وہ اتنا ہی میری محبت میں سچا ہوگا، اور میرے محبوب کی غلامی کی برکت یہ ہوگی کہ نہ صرف یہ کہ وہ میری محبت میں سچا ہوگا بلکہ میں خود اس کو بھی اپنا محبوب بنا لوں گا اور اس کی بخشش بھی کر دوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ جل جلالہ کے ہاں کیا مقام ہے، کیا آپ کا رتبہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے اوپر ایمان کو اپنے محبوب پر ایمان کے ساتھ متعلق کر دیا۔ جگہ جگہ قرآن پاک میں جہاں اللہ پر ایمان کا ذکر ہے وہاں ساتھ ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو یقین لاؤ، محبت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء عارفین نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ اے محبت کے دعویٰ کرنے والوں عاشق بنو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر ایمان کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لازمی قرار دے دیا کہ جب تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا جائے گا اللہ تعالیٰ پر ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو اپنی فرما برداری قرار دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اسی نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی پیروی کی۔ جو ان کا فرما بردار ہوا وہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے آپ کے فرمان کو اپنا فرمان قرار دیا، فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
کہ آپ جب بھی کوئی بات فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں فرماتے، بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ پر ایمان لانا اور آپ کی باتوں پر اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ اپنی محبت کے لیے لازمی قرار دے دی۔ اللہ جل جلالہ کے نزدیک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے؟ ایک روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا، اس کا مفہوم ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، یعنی اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے نور کے مادے سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کے فیض سے پیدا ہوا۔ اور ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت عرباز بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت سے خاتم النبیین لکھ دیا گیا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے خمیر ہی میں تھے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ابھی پیدا نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا لکھ دیا۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر حضرت علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں امام زین العابدین رحمہ اللہ، ان سے روایت ہے، وہ اپنے والد اور وہ اپنے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے اپنے رب کے ہاں ایک نور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے پیدا کیا، اور وہ نور اللہ پاک کے نور سے فیض حاصل کرتا رہا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کا ظہور فرمایا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ جل جلالہ کے کیا مقام۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے اور اپنی خطا پر عرصہ دراز تک روتے رہے، ایک موقع پر ان کو یاد آیا تو انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، میں بطفیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے آدم تم ان کو کیسے جانتے ہو حالانکہ میں نے تو ابھی ان کو پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، جب آپ نے مجھے پیدا کیا تو میں نے عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حدیث شریف مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا جس سے میں نے سمجھ لیا کہ ان کے آپ کے ہاں بہت اونچا مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، اے آدم تم سچ کہتے ہو، اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، نہ میں آسمان و زمینوں کو پیدا کرتا، نہ میں سورج چاند کو پیدا کرتا، اور نہ میں کسی چیز کو پیدا کرتا، اور جب تم نے ان کے وسیلے سے دعا کی ہے تو میں نے تمہاری خطا کو بخش دی۔ اور ایک روایت میں، اس روایت کے آخر میں
یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں نے ان کو تمہاری اولاد میں تمام انبیاء کے بعد خاتم النبیین بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس پر ہمارا ایمان ضروری ہے۔ جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ضروری ہے، ویسے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی تمام خصوصیات کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں، ربوبیت میں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا ہے، اس مقام کے اندر بھی کوئی مخلوقات میں کوئی آپ کا شریک نہیں۔ اس بات پر بھی ہمارا ایمان ضروری ہے۔ اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اولاد آدم کا سردار بنایا، آپ کو تمام انبیاء کا امام بنایا، آپ کو نبی الانبیاء بنایا۔ یہ تفصیلی مضمون ہے اور ہر بات کے اوپر قرآن و حدیث سے دلائل موجود۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ جل جلالہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ ابن جوزی روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب اماں حوا علیہ السلام نے مہر کا مطالبہ کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں ان کو کیا مہر عطا کروں۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم ہوا میرے حبیب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 20 دفعہ درود شریف پڑھو۔ تو آدم علیہ السلام نے 20 دفعہ درود شریف پڑھا اور وہ آپ کا مہر قرار دیا گیا۔ تو یہ انسانیت کا سب سے پہلا مہر وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف مقرر کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ اور بھی دوسرے مختلف جو ہے وہ صحابہ کرام سے اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ ایک نور سارے عالم میں پھیل گیا، ایک نور روشن ہوا اور وہ سارے عالم میں پھیل گیا۔ اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی اس بات کی گواہی دیتی ہیں جو وہاں موجود تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جلوہ افروز ہوئے تو ایک نور ظاہر ہوا جس سے سارا عالم روشن ہو گیا، اور اس کا ان پر اس وقت کے حالات کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا تو سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتوں میں ان کی والدہ بھی شامل۔ اسی طریقے سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی رضاعی والدہ ہے، وہ بھی آپ کی بہت سی خصوصیات بیان فرماتی ہیں کہ آپ کی تشریف لانے سے ان کے گھر میں کتنے زیادہ برکت ہوئی۔ ان کی وہ اونٹنی جس پر وہ آپ کو لے کر اپنے پاس آئی تھی وہ کمزور تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کی برکت سے صحت مند کر دیا۔ ان کی بکریاں کمزور تھی تو ان کے تھنوں میں دودھ ابھر آیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے دوران روایات سے ثابت ہے کہ آپ کا جھولا جو ہے وہ فرشتے جھلایا کرتے تھے۔ جس جھولے میں آپ آرام فرما ہوتے تھے وہ جھولا خود بخود جھولتا تھا اور وہ فرشتے اس کو جھلایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میں نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کے سب سے پہلے الفاظ جو تھے وہ یہ تھے: اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زمانے طفولیت میں بچپن میں اپنی بہن رضاعی بہن کے ساتھ گھر سے دور بکریاں چرانے کے لیے اس طرف چلے گئے، اور اماں جان حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو نہیں بھیجتی تھی کہ آپ بہت چھوٹے تھے۔ جب وہ ان کو ڈھونڈتی ہوئی وہاں پہنچی تو انہوں نے پوچھا اپنی بیٹی سے کہ بیٹی ان کو یہاں کیوں لے آئی تم، ان کو تو گرمی لگ رہی ہوگی۔ تو بیٹی کہتی ہیں آپ کی رضاعی بہن اماں جان نہیں، ان کو گرمی بالکل نہیں لگی، میں جب ان کو لے کر آئی ہوں تو میں نے دیکھا کہ ان کے اوپر ایک بادل سایہ کیے ہوئے ہے، جب یہ رک جاتے تو بادل رک جاتا، جب یہ چلنا شروع ہو جاتے تو بادل چلنا شروع ہو جاتا، تو ان کو تو بالکل گرمی نہیں لگی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات ابتدا سے لے کے انتہا تک وہ سارے ہی عجیب ہیں، اور وہ اس بات کا استظہار ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ انسانوں میں تشریف لے کر آئے لیکن آپ کا مرتبہ تمام انسانوں سے ممتاز ہے، فائق ہے، ارفع ہے، اعلیٰ ہے۔ آپ مرتبے میں عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، اگرچہ بحیثیت جنس آپ انسانوں میں تشریف لائے اور انسانیت کو شرف بخشا آپ نے انسانوں میں تشریف لا کر۔ انسان اشرف المخلوقات ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر ہے۔ یہ سارا عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وجود میں لایا گیا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، احادیث مبارکہ مختلف الفاظ سے ثابت ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں کسی چیز کو پیدا نہ فرماتا۔ تو آپ جو ہے وہ تمام اولاد آدم کے سردار بھی ہیں، اور آپ جو ہے وہ تمام انبیاء سے افضل بھی ہیں، اور آپ اللہ جل جلالہ کے محبوب ہیں، اور آپ مقصد وجود کائنات ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عام انسانوں کے مقابلے میں، ایک شاعر کہتا ہے محمد بشر ولیس کالبشر فإنہ یاقوت والناس کالحجر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں تشریف لائے لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ آپ کی مثال یاقوت کی سی ہے اور دوسرے لوگوں کی مثال عام پتھر کی سی ہے، کہ پتھر ہونے میں تو یاقوت بھی شریک ہے لیکن ایک یاقوت میں اور دوسرے پتھروں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہ سرخ یاقوت جو ہوتا ہے وہ ایک چھوٹا سا یاقوت بھی کئی کروڑوں کا ہوتا ہے آج بھی، تو یاقوت جو ہے اس کا جو مقام ہے عام پتھروں کے درمیان، اس کی اور اس کی کوئی جو ہے وہ مطابقت ہی نہیں ہے۔ یاقوت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ انسانوں میں تشریف لائے لیکن تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ اکمل و افخم ہے، اور آپ کے رتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اسی حساب سے ہونی چاہیے جیسا آپ کا مقام۔ آج ہم جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے دلوں میں ادب نہیں ہے، تعظیم نہیں ہے، ہمارے دلوں میں وہ توقیر نہیں ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں تھی۔ جس طرح محبت صحابہ کرام کرتے تھے اسی طرح کی محبت ہم سے بھی مطلوب ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر بعد میں آنے والے اس طرح ایمان لائیں گے جس طرح صحابہ ایمان لائے تو وہ کامیاب ہوں گے۔ تو ہم نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو سمجھنا ہے، اللہ پر ایمان لانے کو سمجھنا ہے کہ صحابہ کیسے اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے، کیسے ان کی فرما برداری کرنے والے تھے اور کیسے ان پر جان نثارت کرنے والے تھے۔
جان نثار کرنے والے. حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی جو کفار قریش کی طرف سے بھیجے گئے تھے اور قاصد بنا کے بھیجے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ مسلمانوں کے حالات بھی معلوم کر کے آئے. تو عروہ بن مسعود ثقفی جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب وہ کفار قریش کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے ان الفاظ میں مسلمانوں کے حالات بیان کیے کہ اے سرداران قریش، میں نے نجاشی کا دربار دیکھا ہے، میں نے قیصر و کسریٰ کا دربار دیکھا ہے، اور میں نے کسی دربار، یہ زمانے کی سپر طاقتیں تھیں، تو کہتے ہیں میں نے کسی دربار کے درباریوں کو اپنے آقا سے ایسی محبت کرتے اور ان کی ایسی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جیسی محبت اور تعظیم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے. عروہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بات کرے تو حکم فرماتے ہیں تو وہ اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کو تیار ہو جاتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو آپ کے وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیا جاتا، اس کے لیے وہ ایسے جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں گویا کہ وہ آپس میں ابھی اس کے لیے لڑ پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک زمین پر گرنے نہیں دیا جاتا، وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے جس کو وہ اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ ارشاد فرماتے ہیں تو وہ آپ کی طرف ایسے ہم وطن گوش ہو جاتے ہیں، ایسے غور سے آپ کی بات کو سنتے ہیں گویا کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. تو اے سرداران قریش، میں نے تو کسی دربار کے درباریوں کو اپنے آقا سے ایسی محبت اور ایسی تعظیم کرتے نہیں دیکھا جیسی محبت اور تعظیم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے. صحابہ کیسے عاشق تھے، یہی صلح حدیبیہ کا موقع ہے کہ اس موقع پر مسلمانوں کو واپس جانے کا کہا گیا کہ اس سال آپ لوگ واپس جائیں اور اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکیں گے، اگلے سال آ کے آپ عمرہ قضا کریں. اب وہاں پہنچ چکے تھے تو شرع کے حکم کے مطابق احرام میں تھے تو اس سے حلال ہونا تھا، تو اس کے لیے حلق کرا کے حلال ہونا تھا، احرام اتارنا تھا. اب صحابہ اکرام کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسا جو ہے وہ فیصلہ ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر بات کو مان رہے ہیں اور ہمیں جو ہے عمرہ کرنے نہیں دیا جا رہا. صحابہ کرام کو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے سے کیسے واپس چلے جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں احرام میں ہیں، ہم کیسے جو ہے ان کے سچے غلام ہو کر عمرہ کیے بغیر چلے. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کو منظور فرما لیا تھا اس لیے واپس جانا ضروری تھا. اب حلق کا حکم آتا ہے تو اماں جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتی ہے کہ آپ حلق فرمائیں، تو صحابہ بھی آپ کو دیکھ کے حلق فرمائیں. صحابہ تو آپ کی ہر ادا پر مٹنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاق کو بلایا اور حلق فرمانا شروع کیا، سر کے بال منڈانا شروع کیے تو سارے صحابہ اس حلق کی طرف ایسے متوجہ ہوئے کہ سب نے اپنے سروں کو جلدی جلدی حلق کرنا شروع کر دیا اور کروانا شروع کر دیا، اور اتنی تیزی سے اس طرح متوجہ ہوئے کہ گویا وہ ابھی اپنے سروں کو چھیل دیں. حقیقت میں وہ اشاروں پر جہاں فدا کرنے والے تھے تو حلق کرنا تو بہت آسان بات. احد کا موقع ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سینہ سپر ہو گئے. جو بھی تیر آتا ہے اس کو اپنے ہاتھ پہ روکتے ہیں، اپنے سینے پہ روکتے ہیں، اپنے چہرے پہ روکتے ہیں، اور 70 اور 80 سے زیادہ زخم اس دن ان کے جسم پر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی.
ایک طرف جو ہے وہ کفار کا جھنڈا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کون ہے جو ہمارے لیے اپنی جان قربان کرے. 7 انصاری صحابی ایک ایک کر کے آگے آتے ہیں اور اس جھنڈے سے مقابلہ کرتے ہیں اور اس میں شہید ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک موقع پر کفار کا جھنڈا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوتا ہے علی ان کو روکو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ اکیلے تنہا اس سارے مجمع کو منتشر کر دیتے ہیں. پھر دوسری دفعہ جھنڈا ہوتا ہے، پھر یہی ارشاد ہوتا ہے، پھر اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جمع مردی ظاہر ہوتی ہے. پھر تیسری دفعہ اسی طرح ہوتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمع مردی کی تعریف کرتے ہیں. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سچے عاشق بن کے دکھایا کہ جہاں انہوں نے آپ کی ایک ایک ادا کو اپنایا، ایک ایک سنت پہ عمل کیا، وہاں انہوں نے اپنی جان اور اپنا مال اور ہر چیز آپ پر فدا کیا اور اس دین پر فدا کی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کی تعظیم اور ادب کرنے والے تھے. منہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے موقع پر صحابہ میں تقسیم فرمائے اور وہ منہ مبارک آج تک امت میں چلے آ رہے ہیں. اس لیے جن لوگوں کے پاس بھی منہ مبارک ہے ان کے لیے یہ بہت بڑا شرف ہے، اور جن کے پاس اس کا سلسلہ نسب موجود ہے اس کی جو ہے خاص طور پہ بہت زیادہ تعظیم کرنی چاہیے، اور جن کے پاس اس کا نسب نہیں اس کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کرام کے عمل سے یہ بھی ثابت ہے کہ کوئی بیمار آتا تو پانی میں منہ مبارک کو ہلا کے دے دیا جاتا اور اس سے اس بیمار کو پاک شفا عطا فرما دے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ جل جلالہ کے ہاں یہ مقام ہے کہ آپ سے منسوب ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے. خاص طور پہ آپ کی تعلیمات، آپ کی احادیث مبارکہ اور آپ کے فرمان مبارکہ، اس کی تعظیم تو سب سے زیادہ ہے. ہمارے اکابر نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر چیز کا ادب کر کے دکھایا، ہر چیز کی تعظیم ان کے دلوں میں. با خدا دیوانہ باش با محمد با وقار. شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی محبت میں تو دیوانے ہو جاؤ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بہت با ادب ہو جاؤ. آپ سے منسوب ہر چیز کا ادب لازمی ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کا درس دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ حدیث شریف کے تعظیم میں روزانہ ایک نیا جوڑا زیب تک فرماتے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں. اور ایسے ادب کے ساتھ بیٹھ کر، تعظیم کے ساتھ بیٹھ کر احادیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پیر پر بچھو نے ڈس لیا تو انہوں نے اپنا پہلو نہیں بدلا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعظیم، اس شدت کے اندر ان کے آنسو رواں ہو گئے لیکن انہوں نے اپنا پہلو نہیں بدلا، صرف اس حدیث مبارکہ کی تعظیم میں. یہ ہمارے اکابر، یہ ہمارے بڑے تھے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر چیز کی تعظیم کرنے والے. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری کی حدیث جمع کی ہیں تو ایک ایک حدیث کی عظمت ان کے دل میں اتنی تھی کہ ہر روز حدیث شریف کو جمع کرنے کے لیے غسل فرماتے، روزہ رکھتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع فرماتے. ہمارے اکابر نے تو صرف یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والے ہیں ان کی بھی تعظیم بتائی. شرع نے بھی ان کی تعظیم بتائی ہے کہ جو لوگ سید ہیں اور جن کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے، جن کے پاس اپنا نسب نامہ موجود ہے، تو ان کو تو خاص طور پہ ان کی بھی ہمیں تعظیم کرنی ضروری ہے. شرع میں ان کی تعظیم کیا ہے کہ سید لوگوں کو زکوٰۃ نہیں پہنچتی.
کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کا مقام یہ نہیں ہے کہ ان کو زکوٰۃ کے پیسے دیے جائیں، ان کا مقام تو یہ ہے کہ سید کے معنی سردار کے ہیں۔ حالات کے ساتھ ذکر مبارک کرنا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا کہ میں جو ہے وہ گانے اور باجے کے آلات کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اگر ہم جو ہے گانے باجے کے آلات کے ساتھ آپ کا ذکر کریں گے تو کیا اس سے آپ کو خوشی ہوگی یا آپ کو رنج ہوگا؟ یہ باتیں ہم کو سمجھ لینی چاہیے۔ تو ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کا ادب کرنا ہے، آپ سے منظور ہر چیز کا ادب کرنا ہے، آپ کے ذکر مبارک کا بھی ادب ہو، اور آپ کی جو ہے وہ حدیث مبارکہ کا بھی ادب ہو۔ آپ کے ارشادات کا ادب یہ ہے کہ ہم جہاں اس کو غور سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، وہاں اس پر ہم عمل بھی کرنے والے ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہم اپنانے والے ہوں۔ خود اللہ تعالیٰ نے آپ کی سنت کو اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین نمونہ ہے۔ جتنا ہم اپنے آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ڈھال لیں گے، جتنا ہم ان کی سچی غلامی کرنے والے بن جائیں گے، جتنا ہم ان کا دل سے ادب اور تعظیم کرنے والے بنیں گے، اتنے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے بھی محبوب بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت بھی فرما دیں گے۔ اور یہ اسوہ حسنہ اس پر عمل کس کو نصیب ہوگا؟ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ جو لوگ قیامت اور اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھیں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہوں، ان کو ہی اسوہ حسنہ پر عمل نصیب ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں آ جائیں، تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ پاک سے تعلق جوڑنا چاہیے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں اتباع سنت کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومحبیہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم۔ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم باقيتك كباقية الوليد، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بركنك الذي لا يرام۔ اللهم اجعلنا لك ذكارا لك شكارا۔ اللهم انا نسألك حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم حبا جما۔ اللهم انا نسألك حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم احب الاشياء الينا۔ اللهم اجعل خوفك اخوف الاشياء عندنا، وابقى عنا حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك، فاذا اقررت اعيننا للدنيا من دنياهم فاقرر اعيننا من عبادتك۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، یا اللہ یہاں ہمارا آنا مل بیٹھنا قبول فرما لیجیے، یا اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، اس کی برکت سے ہماری مغفرت فرما لیجیے۔ یا اللہ ذکر کی مجالس میں اخلاص کے ساتھ شرکت کی برکت سے آپ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے،
یا اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، پوری امت مسلمہ کو معاف کر دیجیے، ہمارے ظاہری اور باطنی سارے گناہ معاف کر دیجیے، ہمارے ظاہری اور باطنی سارے گناہ معاف کر دیجیے یا اللہ، ہمیں اور پوری امت کو یا اللہ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دے دیجیے یا اللہ، سچی غلامی دے دیجیے یا اللہ، سچا غلام بنا دیجیے یا اللہ، سچا امتی بنا دیجیے یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والا بنا دیجیے یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نصیب فرما دیجیے، آپ کا ادب اور احترام نصیب فرما دیجیے، آپ سے منصور ہر چیز کا ادب نصیب فرما دیجیے یا اللہ، عافیت کے ساتھ ہم سب کی اصلاح فرما دیجیے یا اللہ، ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ، ہم سے خوش ہو جائیے یا اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجیے یا اللہ، ہمیں معاف کر دیجیے یا اللہ، ہمیں معاف کر دیجیے یا اللہ، یا اللہ، ہمارے نفسوں کے شرور کی وجہ سے ہمیں اپنی خیروں سے محروم نہ کیجیے یا اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات سے ہمیں اور پوری امت کو فرحان مستفید فرمائیے یا اللہ، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے یا اللہ، ہمیں ان کی خوشی کا ذریعہ بنا دیجیے، ہمیں ہر اس کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہو اور جو آپ کی ناراضگی کا سبب ہو یا اللہ، ہر اس کام کی توفیق عطا فرما دیجیے یا اللہ، جو آپ کی رضامندی کا سبب ہو، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا سبب ہو یا اللہ، یا اللہ، ہماری دنیا آخرت کی تمام پریشانیاں دور کر دیجیے یا اللہ، تمام بیماروں کو شفا دے دیجیے یا اللہ، تمام بیماریوں کو ختم فرما دیجیے یا اللہ، امت کو عافیت دے دیجیے، ہمیں اور پوری امت کو عافیت دارین فلاح دارین دے دیجیے یا اللہ، ہمیں اپنا بنا لیجیے یا اللہ، معاف کر دیجیے یا اللہ، راضی ہو جائیے یا اللہ، یا اللہ، ہمیں اخلاص دے دیجیے، تقویٰ دے دیجیے یا اللہ، ہمیں اپنا خوف دے دیجیے یا اللہ، یا اللہ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیے، وہ ہمارا پوری امت مسلمہ کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے خاتمہ نصیب فرمائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائیے، آپ کے دست اقدس سے جامع کوثر عطا فرمائیے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا نماز کی تیاری کروا لیں، جن کا وضو ہے وہ سنتیں پڑھ لیں اور جن کا وضو نہیں ہے وضو کر لیں، انشاءاللہ جماعت سے نماز ہوگی۔ If you like the video, don't forget to like, comment and share. We will keep making good videos for you. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں، ہم آپ کے لیے اچھی ویڈیو بناتے رہیں گے۔ If you like the video, don't forget to like, comment